بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے امام علی مقام نواسۂ رسول ذکر گشائے بطول۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ احباب کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح لفظ میں فرما دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اب میرے قرابت داروں سے اے محبوب کہہ دو، ان سے کس سے کہہ دو؟ صحابہ سے کہہ دو۔ تمام صحابہ کو میرے آقا نے بلا کر فرمایا ابو بکر آپ آ جائیں، عمر فاروق آپ آ جائیں، عثمان غنی آپ آ جائیں، باقی تمام صحابہ کو بلا کے میرے آقا نے فرمایا میں نے قرآن دیا اجر نہیں مانگا، میں نے رحمان کا پتہ دیا اجر نہیں مانگا، میں نے رمضان دیا اجر نہیں مانگا۔ صحابہ اگر تم میری رسالت کا صلہ دینا چاہتے ہو، دے کوئی نہیں سکتا، اگر کوئی دینا چاہتا ہے میری رسالت کا صلہ تو وہ میرے قرابت داروں سے مودت کرے۔ محبت نہیں کہا، مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مودت کیا چیز ہے؟ مچھلی پانی کے اندر ہے وہ زندہ ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ مر جائے گی، یہ مودت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دو ایسی ہستیاں، ایک یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور دوسرے امام علی مقام فاطمہ بنت محمد کے لخت جگر علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین بن علی، یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ماں کے شکم میں 6 ماہ تک رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو بچہ 9 ماہ ماں کے شکم میں رہے گا وہی زندہ رہے گا، اور آج تک کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا، لیکن یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو 6 ماہ کے بعد ماں کے شکم میں 6 ماہ تک رہے اور یہ زندہ بھی رہے، اور ان کا نام بھی بہت مشہور ہوا۔ اور یہ ایسی ہستیاں ہیں کچھ جو امام علی مقام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام شافعی محمد بن ادریس نے فرمایا امام علی مقام کے بارے میں کہ اے اہل بیت، اے امام علی مقام، آپ کی شان بیان کوئی کرے یا نہ کرے، آپ کی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے، آپ کی شان کے لائق اتنا ہی کافی ہے کہ آپ پر بغیر پڑھے درود بھیجے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، یہی آپ کے شان کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ الزہرا ملکہ فردوس بری سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کتنے قرآن ایک دن میں مکمل کیے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بابا میں نے چکی بھی چلائی ہے اور قرآن بھی پڑھا ہے، میں نے ایک دن میں 5 قرآن مکمل کیے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے حسن تم نے کتنے قرآن ایک دن میں مکمل کیے؟ تو فرمایا کہ نانا جان میں نے ایک دن میں 7 قرآن مکمل کیے۔ پھر مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا علی آپ نے کتنے قرآن مکمل کیے ایک دن میں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک دن میں 13 قرآن مکمل کیے۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حسین بن علی تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا حسین تم نے کتنے قرآن پڑھے؟ مسکرا کے جواب دیا نانا میں نے کوئی قرآن نہیں پڑھا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں نے 5 قرآن پڑھے، تمہارے باب علی نے 13 قرآن پڑھے، تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ نے 7 قرآن پڑھے، حسین تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا بچپنا ہے میرے امام کا اور گفتگو دیکھیں امام کی، فرمایا نانا آپ جانتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کربلا کا مارکا ہوگا، میری سغرا مدینے میں تڑپتی رہے گی، میری سکینہ پیاس سے روتی رہے گی، اور میرے عابد بیمار کو ظالم زنجیروں میں قید کر دیں گے، میرے عباس بائی کو شانے کاٹ دیے جائیں گے، اور ظالم
نانا تیرے حسین کا سر تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیں گے، میں نیزے کی نوک پہ سر چڑھا کر قرآن سناؤں گا۔ میری ماں کا قرآن پڑھنا بھی عجیب ہے نانا، میرے باپے کا قرآن پڑھنا بھی عجیب ہے، میرے بھائی کا قرآن پڑھنا بھی عجیب ہے، لیکن سب سے انوکھا اور عجیب انداز نانا تیرے حسین کا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سجدے میں ہے، سجدے کی حالت میں، اور پشت پر امام علی مقام جا کے سوار ہو گئے، حسین ابن علی سوار ہو گئے۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ امام علی مقام جب پشت پہ سوار ہوئی، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ میرے آقا نے پڑھا 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 13 مرتبہ، 13 سے زیادہ کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، لیکن رب باری تعالیٰ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب کو کہہ دو کہ پڑھتے جو جب تک حسین پشت پر سوار ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنے تخیل میں کھو گیا، یا مولا 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 13 مرتبہ، لیکن یہاں 72 تسبیحات پڑھی گئی تو غیب سے آواز آئی، دروازہ بطول پر رسالت کھڑی رہی، دروازہ رسول پر شریعت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول، چڑھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اب یہ ایک معاملہ یہاں پہ میں آپ نقطہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ امام علی مقام پشت پر سوار ہوئے۔ فرضوں میں سب سے مقام جو اعلیٰ ہے وہ نماز کا ہے، نماز کے اندر سجدے کا مقام سب سے افضل ہے، اور سجدے کی حالت میں امام الانبیاء ہیں اور پشت پر حسین ابن علی ہیں۔ زمانے والوں کو رب نے بتا دیا، اے میرے محبوب نمازیں تو سارے ادا کریں گے، لیکن میں رب پروردگار بے پرواہ ہو کر نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تیرا نواسہ حسین ابن علی ہوگا۔ نماز وہ ہے جو خاکوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو حسن مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا سجدہ وہ آخری دیکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔